بعض اوقات انسان کا نام تعارف ہوتا ہے لیکن بعض اوقات انسان کا کام تعارف ہوتا ہے۔ علامہ حامد رضا مہروی صاحب کا ماشاءاللہ کام ان کے تعارف کے لیے کافی ہے، اور جس انداز سے انہوں نے ایک تحریک محبت اہل بیت الحمدللہ کراچی کے نوجوانوں کے قلوب میں منتقل کی ہے۔ اور میں التماس گزار ہوں، کافی دیر سے تلاش کر رہی تھی میری نظریں علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب کو، اور حضرت وہاں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میری التماس ہے حضرائے کرم تشریف لائیں۔ ایک تو سید صاحب ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مفتی وقت ہیں، آپ تشریف لائیں۔ پروردگار عالم ان سادات کرام کے صدقے ہماری بھی بگڑی بنا دے مولا۔ تو دیکھیں جس انداز سے ایک مشن، ایک تحریک لے کر فروغ عشق و محبت رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل رہے ہیں۔ علامہ حامد رضا مہروی صاحب، میں بس یہی دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل بیت اطہار کے سایہ کرم میں رکھے، سیدہ پاک کی چادر کرم میں رکھے۔ اور میں آپ کو دعوت دینے کے لیے، مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب آپ نے ایک خوبصورت اور بڑی عالی شان محفل سجائی تھی، اور معلوم چلا تھا کہ سیدہ طیبہ عابدہ ظاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں لاکھوں درودوں کے نذرانے ان کے ہاں ماشاءاللہ مجتمع ہوئے اور پیش کیے گئے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی، اور میں جب انہیں دعوت دوں تو لازم ہے کہ میں سیدہ اور سیدہ کے لالوں کا ذکر کر کے دعوت دوں۔ تو بس سیدہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے وہ مصرع سنا ہوگا کہ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس سے قبل سیدہ پاک کی شان میں 4 مصرے ہیں، وہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ نعرہ حیدری، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ وہ کیسے مشکل کشا ہوئے؟ میں بچپن سے تو بند پڑھتا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں، اور وہ میرا اعتراف کرم ہے، اعتراف کرم حسین ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے، عجیب ذکر ہے نوکر شناس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں۔ اور یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، اور شاعر کی احتیاط دیکھیں، جس مصرے میں یزید ہے اس مصرے میں حسین نہیں ہوگا۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ شمشیر اہل سنت، سپہ سالار نوجوانان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ حامد رضا مہروی صاحب کو آپ کے گونجدار نعرہ رسالت میں دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ رسالت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محبت سے دروشی پڑھی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے
آپ فرمایا کرتے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج الحمدللہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی ایک عظیم علمی، فکری اور روحانی شخصیت جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جنہیں بہت نوازا ہے، بہت ہی خوبصورت سوچ کے حامل، بولتے بھی بہت پیارا ہیں اور لکھتے بھی بہت پیارا ہیں۔ میری مراد پیر طریقت و راہبر شریعت سرمایہ اہل سنت ذوالقبلہ الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ سیج پر رونق افروز ہیں۔ آپ سب ان کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور میرے بھائی محترم علامہ اکرام حسین القادری صاحب، محترم قبلہ سید سلمان گل صاحب۔ مجھے میرے بھائی، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں انوار مدینہ کراچی مرکز کے تمام اپنے ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو آج کی خوبصورت محفل کے انعقاد پر اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص محترم بھائی مسعود بھائی کو جب انہوں نے مجھے آج کے لیے حکم فرمایا تھا تو میں نے اس وقت کی عرض کی تھی کہ میں صرف قبلہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا اور گفتگو حضرت فرمائیں گے، اور ان کا حکم تھا کہ چند منٹ آپ نے گفتگو کرنی ہے، اور قبلہ صوفی صاحب نے حکم فرمایا ہے تو میں صرف 2-3 باتیں ہی عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ قبلہ جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ چونکہ بڑوں کے سامنے میں نے سنا ہے بزرگوں سے بات کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، کہیں بات اچھی ہو جائے تو دعا ہو جاتی ہے۔ تو میں تو دعا کے لیے آیا ہوں، اللہ رب العزت قبلہ کے علم و عمل میں، عشق میں، حلم میں، تقوی میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیق قائم و دائم فرمائے۔ خطاب کا وقت نہیں ہے، 2 چھوٹے سی پیغام میسیج ہیں اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ سلام بھیجو۔ آپ سب جانتے ہیں جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ کتنی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، چند منٹ گفتگو کرنی، بڑی توجہ۔ کتنی رحمتیں؟ 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ میں صرف آج کی اس محفل سے، کیونکہ بہت دور تک یہ پروگرام سنا اور دیکھا جا رہا ہے، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دوستو، جہاں آج ہم محفل میں آئے ہیں کوشش کریں کہ ڈیلی ہی اپنے گھر پہ بھی ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا کریں۔ صرف 5 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، 5 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 313 چیاں دانے رکھ لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر ڈیلی ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھر میں کھانا بعد میں کھایا جائے اور پہلے سونے آقا پہ درود پڑھا جائے تو کیا بات ہوگی۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں ہوتے ہیں، 10 رحمتیں ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مجھے سچ بتائیے گا، جس گھر میں روزانہ سارے گھر والے بیٹھ کر میکسیمم 5 منٹ ہیں، ورنہ اس سے بھی کم وقت لگے گا 313 مرتبہ درود پڑھنے میں، مجھے بتائیے جس گھر میں ڈیلی 313 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت کی بارش نہیں ہوگی، اور جس گھر میں اللہ کی رحمت کی بارش ہو پھر اس گھر میں کوئی مشکلیں آ سکتی ہیں؟ بولیے، پریشانی آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں، تو پہلے اپنے گھر کا ماحول بنائے۔ دیکھیں اگر ڈیلی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں کوئی 1 دن مقرر کر لیں۔ ہمارے ہاں سیٹرڈے سنڈے تو پہلے سے آپ کو پتہ ہے بچے پروگرام بنا کے دے دیتے ہیں کہ بابا ہمیں خالہ کے ہاں چھوڑ دیجیے گا، ماموں کے ہاں جانا ہے، آؤٹنگ کے لیے یا ہوٹلنگ کے لیے آپ نے لے کے چلنا ہے۔ ہم بچوں کی فرمائش پر سیٹرڈے سنڈے کہیں چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ 1 دن اپنے گھر میں مقرر کر لیں، جمعے کا دن یا پیر کا دن، کاش کہ یہ جملے آپ کے دلوں تک پہنچ جائیں اور
اللہ مجھ گناہگار کی زبان پہ یہ تاثیر دے دے، کاش کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ ایک دن ایسا آئے جمعے کا دن بیٹا آپ سے آ کر کہے بابا آپ کو یاد ہے نا آج جمعے کا دن ہے، اور آج اپنے بچے سے آپ پوچھیں بیٹا آج کہاں جانا ہے، بچہ آ کر آپ سے کہے کہ بابا آج جانا کہیں نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں آج جمعے کا دن ہے۔ آج تو ہمارے گھر میں یا تو سونے آقا پہ درود پڑھا جائے گا یا سرکار کی باتیں کی جاتی ہے۔ جمعے کا ایک دن اپنے گھر میں خدا را ایسا رکھیں۔ ان محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم آئیں کچھ لے کر جائیں، اور تبدیلی تب آئے گی جب ہم اپنے گھر میں بھی ایسی محافل کا انعقاد کریں گے، اپنے گھر میں 5 منٹ کی نشست لگائیں۔ اور دوسری عرضی میری یہ ہے میرے دوستو، ویسے تو میں کہا کرتا ہوں جب سے ہمارے یہ موبائل بھائی آئے ہیں نا، انہوں نے پڑھنے کا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ پہلے ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، جس گھر میں جاتے تھے تو لائبریری ہوتی تھی، نوجوان دکھاتے تھے کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے، اب یہ سٹڈی چل رہی ہے، ہوتا تھا۔ اب اللہ ماشاءاللہ رہ گئے ہے کتابوں کا شوق۔ میرے پاس ایک صاحب ہے کہنے لگے حضرت میرا بچہ جو ہے میٹرک میں فیل ہو گیا ہے، اسے دیکھیں کوئی جادو جنات کا معاملہ تو نہیں، کسی نے بندش تو نہیں کرا دی ہے۔ میں نے کہا جی پہلے کیسے پڑھتا تھا؟ کہا جی 8ویں تک تو بہت اچھا رہا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا حضرت حسد اور ہمارے خاندان والے جلتے ہیں اس سے، اور پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے یا کسی نے بندش کرا دی ہے، میٹرک میں آ کے بچہ کمزور ہو گیا ہے۔ 8 کلاس تک تو بہت اچھے نمبر اس نے حاصل کیے۔ میں نے کہا آپ نے 8ویں میں اپنے بچے کو دیا کیا تھا؟ کہا ایک موبائل اس نے ایک فرمائش کی تھی، میں نے تحفے میں دیا تھا۔ میں نے کہا اس پر کوئی جادو جنات بندش نہیں ہے، یہ اسی موبائل کی برکتیں ہیں جو تم نے اپنے بیٹے کو تحفے میں دیا تھا۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بس 12 سال 14 سال کا بچہ ہے، اس کے پاس جو بڑا موبائل ہے اس پر بھی 3 پاسورڈ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی چاہیے ماں باپ کو دیکھا تو کریں کہ ایسی خاص بات کیا ہے، بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ باپ سارا دن آفس میں مصروف ہوتا ہے، ماں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ آپ کوشش کیا کریں، عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں جہاں درود پاک کی نشست لگے 5 منٹ اس سے زیادہ نہیں، اپنے ہی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کتاب سیرت رسول عربی خرید لیں، 200 سے 250 کی کتاب مل جاتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ خود بیٹھ جایا کریں اور اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا آج میں تمہیں بتاؤں حضور کی زلفیں کیسی تھی، آج میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کے رخسار کیسے تھے، بیٹا آج میں تمہیں بتاؤں حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی، بیٹا آج میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، آج میں تمہیں بتاتا ہوں جب حضور کی بارگاہ میں کوئی غلام ملاقات کے لیے آتا حضور کس طرح شفقت فرمایا کرتے تھے، بیٹا آج میں تمہیں یہ بتاؤں جب بچے حضور سے ملاقات کے لیے آتے تھے حضور کس طرح شفقت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضور گفتگو کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ جب حضور علیہ السلام مسکراتے تھے تو پہاڑوں پر کس طرح عکس پڑتا تھا۔ جب اپنے گھر میں ڈیلی ایک بات اپنے بچوں کو ڈیلی سنائیں گے تو پھر آپ کو تعویذوں کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا۔ آج 17-18 سال کا بچہ حضرت کوئی ایسا تعویذ دے دیں، قبلہ موجود ہے یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں حضرت کے پاس، آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، 17-18 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی اگر 17-18 سال کی عمر میں وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک تعویذ سے نماز نہیں پڑھنے لگ جائے گا، اس کی بچپن سے تربیت کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے آج یہ کہتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں حضرت ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، غصہ کرتے ہیں، چچڑاپن ہے۔ آج ماں کا دکھڑا یہ ہے، اب تو بیٹا باپ کے سامنے بھی بولنے لگے حضرت اب تو ہم نے تو بہت اچھی تعلیم دلوائی ہے، اچھے سکول میں بھیجا تھا، اچھی فیسیں بھی دی حضرت، ہم کیا کر سکتے ہیں، اب کوئی ایسا تعویذ دے دیں بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو، قرآن کو کتنی اہمیت دی ہے اور سکول کو کتنی اہمیت دی ہے۔ آج ہمارے بچے جب سکول جاتے ہیں کس طرح ہم تیار کر کے بھیجتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں فزکس، کیمسٹری اور بایو یہ نہیں بتاتی کہ ماں کس ہستی کا نام ہے، سکول میں اسے پتہ نہیں چلے گا باپ کس ہستی کا نام ہے۔ جب گھر میں تم انہیں میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوگے کہ بیٹا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کر محبت بھری نگاہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر دیکھنا کبھی تمہارے بچے نافرمان نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ اپنے گھر میں درود پاک کا حلقہ لگائیں۔ سب جانتے ہیں کہ درود پاک تو ہم سب کی پہچان ہے، ہماری جان ہے درود پاک، اور میں تو تحریکی اسی حوالے سے سالہ سال سے درود پاک پہ تو گھنٹوں کلام کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو صرف پیغام دیا ہے جو مسعود بھائی نے مجھے وقت دیا تھا 2 سے 3 منٹ ایک مثال دیتے ہوئے سیرت رسول کے حوالے سے 2 باتیں عرض کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ میرے دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ
اللہ کرے کہ جملے آپ تک پہنچے اور ٹھنڈ ملے تو آپ کی آواز بھی میرے کانوں تک پہنچنی چاہیے. یہ باتیں اپنے بچوں کو بتایا کریں. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. کتنی؟ سارے نہیں بولے. 10 سال. اگلے جملے کہہ کے میں ٹھہروں گا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. ان 10 سالوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایک بار بھی میرے مصطفیٰ نے مجھے جھڑکا بھی. یہ حضور کے اخلاق کا عالم ہے. اور آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ میرے محبوب کو صحابہ کرام میں ایسے بیٹھتے تھے جس طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھتے. آپ تاریخ پڑھیں, سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لائے, ساتھ میں کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے. وہ فیصلہ نہ کر سکے آپ میں آقا کون ہے, غلام کون ہے. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے, چادر لی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سایہ کیا, پیغام دیا جو بیٹھے ہیں یہ آقا ہیں, جو چادر لے کے کھڑے ہیں یہ غلام ہیں. یہ انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے. مکتوبات صدی میں امام یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کوئی افضل نہیں, لیکن حضور کا اخلاق, حضور کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا. جب حضور کی بارگاہ میں کوئی مہمان آ جاتا تھا, حضور اپنا تکیہ اٹھا کر بھی اسے پیش کیا کرتے تھے. آج تو ہمارے اخلاق ہم دیکھیں, اپنی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے. ہم تو معذرت کے ساتھ کسی کو سیدھے منہ سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے. ہمارا تو ہاتھ ادھر ہوتا ہے اور منہ ادھر ہوتا ہے. یہ ہمارا سلام کرنے کا انداز ہے. ہمیں تو فکر لگی رہتی ہے یار یہ ہمارے لیول کا ہے کہ نہیں ہے, اسے سلام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. یار یہ تو میرے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس بائک ہے, لیول کہاں اس کا اور میرا کہاں. اللہ کرے یہ جملے آپ کو سمجھ آ جائیں. حضرت انس فرماتے ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے, کھیل میں مست تھے. سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے. چند ہی لمحوں کے بعد بچوں نے, جب ان کی نظر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی, بچے دوڑتے ہوئے آنے لگے. اور آپ کو پتا ہے جب بچے کھیلتے ہیں کپڑوں پر بھی مٹی ہوتی ہے, ہاتھ پر بھی مٹی. باپ بھی سامنے کھڑا ہو بچے کو روک دیتا ہے, بیٹا پہلے ہاتھ دھو کے آؤ پھر میرے پاس آنا. اللہ کرے یہ جملے آپ تک پہنچ جائیں. جب بچے دوڑتے حضور کی طرف آئے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلا لیے, فرمایا جو بچہ مصطفیٰ کے سینے سے پہلے لگے گا حضور اسے انعام سے بھی نوازیں گے. یہ میرے محبوب کے اخلاق کا عالم ہے. آج کوئی دنیا دار آ جائے, ہم بچوں کو پہلے دھکے دے دیتے ہیں, پیچھے ہٹاؤ, ان کو آگے کیوں لاؤ, پیچھے کر دو, پہلے بڑے آگے آ جائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے ظہر کی نماز حضور کے ساتھ ادا کی, اور ظہر کی نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. کچھ بچے حضور سے ملنے کے لیے آ گئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, سب بچوں سے ملاقات فرمائی, اور سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سونی سونی ہتھیلیاں سب کے رخساروں پر, گالوں پہ رکھ دی. حضرت جابر فرماتے میں بھی آگے بڑھا, یہ شفقت مجھ پر بھی ہوئی, اور کہتے پھر جب میں وہاں سے باہر نکلا نا, میری گالوں سے حضور کے ہاتھوں کی خوشبو جاتی نہیں تھی, جہاں سے گزرتا تھا خوشبو آتی تھی. یہ حضور کے اخلاق کا عالم ہے. آخری بات, اور صرف نوجوانوں کے لیے اس میں ایک فکر ہے, نام بعد میں لوں گا, اشارہ دے رہا ہوں, بس بات سمجھیں گے. خاص طور پر جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی عورت آئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا. حضور نے اپنی چادر بچھا دی, وہ بیٹھ گئی. حضور ان سے باتیں کرنے لگے. کچھ وقت گزرا, وہ جانے لگی تو حضور چھوڑنے کے لیے خود تشریف لے گئے, تحفے تحائف دیے. جب وہ خاتون چلی گئی نا, تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے شفیق ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں, لیکن ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ دیہاتی عورت کون تھی, اس پر اتنی شفقت, اتنی مہربانی, اتنی کرم نوازی. اور میرے نوجوان بھائیوں, میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے دروازے پر میرے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ چل کر آ گئی تھی. میں اپنے دودھ پلانے والی ماں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. جب دودھ پلانے والی ماں سے یہ محبت ہے تو سگی ماں سے حضور کو کتنا پیار ہوگا. آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. آفس میں تو سبھی مسکرا کے ملتے, باہر تو سبھی ہنستے ہنستے ملاقات کرتے, لیکن گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہے. آج ماں باپ دھکے کھا رہے ہیں, بیٹا
बेटा तबलीग पे निकला हुआ है, माँ बाप दवाइयों की पर्चियां लेकर रो रहे हैं, बेटा पीर की खिदमत में लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, किबला सूफी साहब के कदमों पे हाथ रख के ये जुमले कह रहा हूं, यकीनन हजरत मेरी तारीफ फरमाएंगे। मैं हजरत के खिताबात सुनता रहता हूं। मेरी हजरत से 10 साल पहले मुलाकात कराची में हुई, फिर मदीने शरीफ में मुलाकात हुई, फिर कराची में मुलाकात हुई, और एक काफी अरसे के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़ियादत का शर्फ हासिल हुआ। मैं आपकी सोच से वाकिफ हूं। हजरत इसी तरह हमेशा गुफ्तगू फरमाया करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपके कदमों पे हाथ रख के ये जुमले अर्ज कर रहा हूं, ना तो ऐसी पीरी मुरीदी का फिर कोई फायदा है, ना ऐसी तबलीग का कोई फायदा है जिसमें माँ बाप नाराज हो, माँ बाप का दिल दुखाकर तुम 10 उम्रे 20 हज कर लो, सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। ये सब कुछ कबूल तब होगा जब माँ बाप राजी हो जाएंगे। आज हमने अपने माँ बाप के साथ हमारा रवैया कैसा है? किबला के पास, हमारे पास इतने लोग आते हैं, रोते रोते उनके आंसू नहीं रुकते कि उनके साथ जो उनके बच्चों ने किया होता है। मैं क्या क्या दुखड़े आपके सामने रखूं। इन बातों पे खत्म कर रहा हूं इस बात को। दोस्तों, नमाज से मोहब्बत कीजिए। जब ये महीना हमें याद रहता है, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सर का ताज है, मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी जान है। लेकिन ये भी बताया करें कि महीना जहां मेराज शरीफ का महीना है, इस महीने में जो खास तोहफा अता किया गया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जो आंखों की ठंडक है वो नमाज है। अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं नमाज के बाद, एक जुमला सिर्फ, इसे लिख लें। कई जगह झुकने से बच जाएंगे, कई जगह धक्के खाने से बच जाएंगे। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं, जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं, मेरा रब फिर उन्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देता। नमाज से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें। खुदारा अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएं और चलते फिरते अपना वजीफा दुरूद पाक बना लें। ये सबसे बड़ा वजीफा। कोशिश करें कि आज ये पैगाम घर ले जाएं और घर में कल से अगर ये माहौल बन जाए, 5 मिनट दुरूद पाक, 5 मिनट अगर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स होने लग जाए तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस हदीस पे हमेशा मैं अपनी गुफ्तगू खत्म किया करता हूँ। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने दिन में 50 मरतबा मुझ पे दरूद पढ़ा, कितना? सारे बोले ना जरा। जिसने दिन में 50 मरतबा दरूद पढ़ा, इनाम सुने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं उस शख्स को बुलाकर खुद उससे मुसाफा करूंगा, उससे मुलाकात होगी। इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है? मेरे दोस्तों, आज से दुरूद पाक का नागा नहीं करना, कम से कम एक तस्बीह खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। फिर कामयाबियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कामयाबियां चलकर तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। अल्लाह मेरे टूटे फूटे कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब का सदका मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह अनवार मदीना के मेरे तमाम भाइयों को बरकत अता फरमाए। अल्लाह किबला सूफी साहब दामत बरकातुहु आलिया का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।